بابر علی اتاری صاحب آئیں اور قرآن کی نورانی آیات بینات سے ہمارے دل و اذہان کو مزین فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکان دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکان دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی ایسے گرنج میں ہو کہ نثار کوئی کیسے گرنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
اللہ ان کے سوز گداز کو تادیر باکرامت اور سلامت رکھے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد ملت الشیخ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور زمانہ کلام ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ہمیں سنا رہے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختمی سکن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا روحانی فیض ہم پر سلامت رکھے۔ دوران تلاوت نعت ہماری اس علاقہ کی مشہور و معروف شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری اظہر فرید چشتی صاحب اور ان کی معیت میں برادرم علامہ مولانا قاری رضوان صاحب اتاری اور ہماری اس علاقہ کی مشہور و معروف آواز محترم ڈاکٹر امجد اتاری صاحب یہ تلاوت نعت کے دوران آئے، ہم ان کو دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، سب بسم اللہ کی آیا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی ہمارے مستند علماء اور نعت کرنے شریف ہیں، ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے۔ حباب ذکر یہ یاد رہے کہ اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ یہ حدیث قدسی سنیے، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، محبوب پیارے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ فرمایا لولا لما خلقت الدنیا، محبوب پیارے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب پیارے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ سفتہ یاریاں کیتیاں تو مولا، کھاکے تین تے کدی زیتون دی سوں، جس شہر آئیوں اس شہر دی سوں، نالے نرم دی سوں، نالے نون دی سوں، جنہ اے ہندہ ہندہ کن بھی نہ، جنہ کن ہندہ فیقون دی سوں، سردار کدے خدا نہ زہر ہندہ، بلے اور حسین یقون دی سوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے بھی اپنے پیارے حبیب کی امت سے پیدا فرمایا۔ اب نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم بھائی محمد فہیم مدنی اتاری صاحب کو اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری لگوائیں، ہدیہ عقیدت کے محبت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا۔ حدیث قدسی ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پوری دنیا کے ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، پوری دنیا کے پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک منٹ کا درود پاک پڑھتا ہے۔ محبت سے گن واضح پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے سنیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کلی کا وکرم پیش کرتے ہیں، محبت سے سماعت کیجئے گا، ہو سکے تو میرے ساتھ نواز پڑھیے گا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا
سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا یا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روزِ جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جو میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا نبی سب سے بالا ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دفن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے تمہارے لیے اور اٹھے بھی بابا آقا تمہارے لیے پھر سنیو آواز بند کہو سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آئیے تمہیں پیش کرتا ہوں سماعت کیجیے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا
مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں گئے جب جا تھانے والے کے راستے میں گئے جب جا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے ہم اسے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد قریہ 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 بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو قریہ 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 بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوان پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاتھ جلالے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے تو جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی گئے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حوثی وہی پڑھے ہیں کہ جو بڑے معروف ہیں بچے بچے کو بھی وہ آتے ہیں لیکن آپ احباب جتنے بیٹھے ہیں آپ نے کوئی اس انداز کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے وہ آپ نے نہیں دیا وہ اکیلے ہی کرتے رہے تو جو بھی دوست احباب تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو آپ ذرا جو ہے زبان کو حرکت دے لیے کریے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت کا کلام تو پھر اخیر کلام ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ نہیں یاد حضرت رحمہ اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے معبود زندہ ہے افضل پیادہ محمد روزہ ہے عرشو بھی مانا محمد روزہ اور جھکے نہیں دل پھر دل نہ شکا دی ہے کعبہ نہ کعبہ محمد روزہ حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تو یہ عام کلام نہیں ہمارے عقائد بھی ہیں
زبان تو مراد ہو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں سیاد دلدار زندہ دادا صاحب زندہ بابا صاحب زندہ بغداد میں غوث سرکار زندہ معین الدین زندہ قطب الدین زندہ علی مولا ہے انوار زندہ ایک سے جامع رضویہ دی ہے سردار زندہ ہے سردار زندہ میرے محدث اعظم رحمہ اللہ کا بس یہ عروج شریف لگنے والا ہے ٹھیک ہے نا ایک سے جامع رضویہ دی ہے سردار زندہ ہے سردار زندہ سائر ولیاں دی گالتے ایک پاسے لین ولیاں دے خدمت گزار زندہ سائر ولیاں دی گالتے ایک پاسے لین ولیاں دے خدمت گزار زندہ میرے حق پرست شہید ادھر تیرے حسن پرست یزید ادھر یہ مرے ہوئے بھی یہ ہوئے بھی مرے ہوئے تو اس لیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جشن عالم سے اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر محمد امجد اتاری صاحب ہیں اور بارگاہ رسالت میں آپ میں اپنی حاضری لگوائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ذرا گونج کے ساتھ لبیک سر کی آیت میں تو ہاتھ نکالو یار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم النبوت زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ آج کی عظمتوں والی برکتوں والی محفل پاک محمد طاہر بھائی جنہوں نے اپنے شادی کے موقع پر اپنے گھر میں اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے آنے والی زندگی میں اللہ بے شمار خوشیاں عطا فرمائے ابھی آپ نے سنا علامہ صاحب سے جوید صاحب سے کہ بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہو شادی تو محفل ہوئے طاہر بھائی دی تو چپ کر کے بیٹھے ہو چنگی گال لگے تو کی کہنا چاہیے محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا گنبد خضرا میں سماعت فرماتے ہیں کوئی لب میں خاموش نہ ہو مل کے باواز بلند درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئیے مشہور زمانہ کلام کہ جب بندہ مدینہ پاک میں حاضری پیش کرتا ہے نا تو جب وہاں سے لوٹتا ہے تو ایک ایسا سما ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور یہ یقین لے کر آتا ہے کہ آقا پھر کب میں مدینہ پاک میں حاضر ہوگا اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے آقا فرما دے سبحان اللہ کیا فرمائے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا
شاعر کہتا ہے میں اس یقین سے سرکار کی بارگاہ سے واپس آیا ہوں. بہت ہی پیارا شعر سنیے گا. میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے نا تو جنت البقیع کے سامنے بیٹھ کر گنبد خضرا کے نظارے کرتا ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے آقا میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے جھک جاتا ہے. میرے آقا اتنا نوازتے ہیں آواز نہیں کھولی ویسے آپ ادھر والا جو بٹن بھی ہے نا اس کو ذرا کھولیں آپ محمد کے ساتھ. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے بولو ان کا منگتا سبھی حضور کے غلام ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہنا چاہیے کون ہے سبھی غلام الحمدللہ. مل کر آپ نا زبان کو کھولیے گا مل کے حضور کا ذکر کیجیے الحمدللہ. ہم سب حضور کے غلام ہیں الحمدللہ سبھی غلام ہیں. ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھیے نا ان کا منگتا کرتے ہیں دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن یہ بھی حضور کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں کہ میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آسیہ ایک جگہ پہ چلا رہا ہے کہ میرے
امت کی شان سنی نا، الحمدللہ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن خوش قسمت ہیں، اس امت کی شان سنی تو عرض کی مولا نبی نہ بنا، نبی کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ شعر سنیے گا کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھ دیں گے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھ دیں گے مجھے، مجھ کو کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ اور جس کی عزت کو اللہ بڑھائے نا اسے کو کم کر سکتا نہیں۔ تو سجدہ کی بارگاہ میں شعر سنیے گا کہ جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، ارے جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتے ہیں، اس کو نوکر در زہرا کا بنا دیتے ہیں، ان کا منگتا وہ جو منگتا سرکار کی زلفوں کا ذکر سنتے ہیں۔ وہ ایسی زلفیں ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، کہ زلفاں مدنی دیاں، اسی بھی بولو سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ آپ کو خوشی نہ دولہا بھائی کی شادی ہو رہی تھا، ہاتھ پائے گی تمہارے چپ کر کے بیٹھے یار، زور ساڑھا لگنے تو چپ کر کے بیٹھے۔ آخر پہ زلفوں کا کلام ہے، بڑا مشہور کلام، ایک تو یاسین اجمل کا کلام ہے، لیکن یہ بھی ایک شاعر نے اپنی محبت کا ذکر کیا، سرکار کے امامے کا ذکر ہے، سرکار کی زلفوں کا ذکر، دو تین اشارہ حاضری کے آخر پہ پیش کرتا ہوں۔ زلفاں مدنی دیاں ان زلفاں دی وکھری شانے، بولو سبحان اللہ، ان زلفاں دی وکھری شانے، ان زلفاں دی وکھری شانے، کھل جاون تے نازل ہندے قرآن، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں سونے دیاں، بولو زلفاں سونے دیاں، ان زلفاں تو میں جندوارا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے سر سجدے میں رکھا ہے، امام حسین کاندھوں پر ہے، تو شعر سنیے گا، شاعر کہتا ہے ان زلفاں تو میں جندوارا، ان زلفاں تو میں جندوارا، ان زلفاں تو میں جندوارا، حسنین دیان بہارا، او زلفاں مدنی دیاں، زلفاں سونے دیاں، کھل جاون تے نازل ہندے قرآن، زلفاں مدنی دیاں۔ یہ سر پہ امام شریف کا تھا، ماشاءاللہ، ادھر بھی امام شریف، ادھر بھی امام شریف، دائیں بائیں امام شریف کے ملکے ہیں۔ حقیقت بھی امام شریف باندھا ہوتا ہے نا، ایک حسنی زبالہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہوگا میری حاضری کا، اور بیٹا خاموش، جب سر پہ امام شریف کا تاج ہوتا ہے نا، ایک حسنی نرالا ہوتا ہے،
اور توجہ کیجئے، غور کیجئے، جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے سر انور پر امام شریف کا تاج ہوگا نا، میرے آقا کتنے سونے لگتے ہوں گے۔ حقیقتاً شعر سنیے گا، شاعر کہتا ہے ان زلفات جیڑی پگ ہے، ان زلفات جیڑی پگ ہے، ان زلفات جیڑی پگ ہے، کم و بیش سوا لکھ نبیاں دی لج ہے، او زلفاں مدنی دیاں، زلفاں سونے دیاں، کھل جاون تے نازل ہوندے قرآن، زلفاں مدنی دیاں۔ آخری شعر، جب امامہ شریف باندھا جاتا ہے، زلفیں ہوتی نا درمیان میں، مانگ نکالا جاتا ہے، جنہوں کہتے ہیں چیر کٹنا، مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام اپنا مانگ نکالتے ہوں گے نا، آخری شعر ہے میری حاضری کا، تو شاعر بڑی محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، شاعر کہتا ہے حاضری لگوا رہے تھے اور محبوب علیہ السلام کے حسن کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ، قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ، ہوئی ختم ساری سونت سجاوٹ، مصور میں ماسا کسنی سی چھٹی، بڑی بیت دینا تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ دوستان محترم، یاد ساری ایک رات ہے نا، ساری زندگی محبوب کی شان بیان کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رہے۔ ہمارے مفسرین حضرات انہوں نے علم تفسیر کے ذریعے، محدثین حضرات نے علم حدیث کے ذریعے، نعت گو شعراء نے نعت کے ذریعے محبوب علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے صفات عالیہ، آپ کے خط و فعال کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود کہتے وہ یہی رہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی۔ کس سے مختصر مرزا غالب، آپ کو پتہ بہت بڑا شاعر تھا، علامہ اقبال کو بھی ثانی غالب کہا جاتا ہے، تو غالب کہنے لگے کہ نام ہے، اس کو کسی نے کہا کہ اے غالب تو نے زندگی کے اندر بڑے بڑے جو امراء اور وزراء اور بادشاہوں کو تو نے قصیدے لکھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی لکھ لیا کر۔ تو کمال کا مرزا غالب نے جواب دیا، اس نے کہا کہ غالب سنائے خواجہ گزشتہ، غالب سنائے خواجہ بیزدہ گزاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دا محمد دست۔ غالب نے کہا کہ لوگوں، میں کس بات کی مولی ہوں کہ نبی پاک کی تعریف کر سکوں، میں کس بات کی مولی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کما کو لکھ سکتے نہیں۔ غالب کو تو ایک طرف رکھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا کا بریلوی رحمہ اللہ نے جب کنز الایمان کا ترجمہ کیا، گویا وہ بھی نعت ہی ہے نا، تو آخر پہ اعلیٰ حضرت بھی یہ لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو کما حقہ کوئی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں، حضرت علامہ مولانا اظہر فرید چشتی صاحب آئیں اور مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، علماء کرام، بالخصوص ہماری آج کی اس مجلس کے مرکزی کردار، ہماری نگاہوں کے مرکز اور ہمارے دلوں کے مرکز بھی آج یہی ہونے چاہیے. قبلہ طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی نئی زندگی جو ہے نکاح کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا رجسٹر لکھا جاتا ہے. اس کا پہلا پنہ، پہلا جو صفحہ ہے، اس پہ جب لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات کے اس حصے میں بیٹھ کے اس پرفتن دور میں جب رات کو آنکھیں بے حیائی کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے دیکھتی ہیں، ایک دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، ایسے دور میں اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی مجلس، اس کی محفل کو منعقد کیا. وہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ لوہاراں دا منڈا بازی رہ گیا. آج ساڈا دوست درزی کینچ پھر گیا. کمال نہیں کر گیا یار، ساڈی بھی شادی ہوئی یار. اللہ تعالیٰ تیری اس شادی دی، اس بابرکت رات دی برکتاں دی وجہ تو جتنے بھی حاضر، اللہ ساری سارے دی حاضری قبول کرے اور تیری نئی زندگی دا جڑا آغاز اللہ اپنی رحمتاں تے خوشیاں دا جب تک تیری زندگی نزول قائم رکھے. بھائی جان اسے سادہ کرے، میں نے نا سادی باتیں کرنی ہے، سادہ کرنے اس کی کوشش کو ہر چیز ختم کریں. تو علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہوگا تو میں بندہ ناچیز ان کی موجودگی میں چند ملفوظات ایز سبقاً کو آپ کی گوشت گزار کروں گا کہ ہمارا معاشرتی نظام جو ہے اس کے معاملے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، سمجھیں گے. بیٹا آپ نے شور نہیں کرنا، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ تھوڑا آگے آ جائیں یار، آگے آ جائیں. یقین جانے اگر رقص کی محفل ہوتی نا تو پاؤں کا جوتا بھی بیچ کے ہم نے فرنٹ پہ جا کے بیٹھنا تھا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. یہاں تو آگے آپ کو چاہیے کہ اسٹیج کے ساتھ آگے آپ جھگڑیں آپس میں، مجھے آگے آنا چاہیے، مجھے آگے آنا چاہیے. تو ہم چاند ہیں تو یاد رکھیے پریشان نہیں ہونا، یہ چاند ہی رہے ہیں. کربلا کے میدان میں چاند ہی تھے، وہ چاند ہی تھے، آگے ہزاروں کے لشکر تھے. تو آج ہمارا معاشرتی نظام ایسا پس گیا ہے کہ شیطان ان کو اتنا ورگلا کے لے گیا ہے کہ وہ جتھے بن گئے ہیں اور ادھر چاند رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چاند کی برکت سے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جتھے بنائے گا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کو ماڈل بنایا جا سکے، نمونہ بنایا جا سکے. تو عزیزان من، بات یہ ہے کہ آج کی ہماری جو مجلس بالخصوص نکاح کے حوالہ سے ہے، تو مجھے امام بخاری کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو تم نکاح کرو.
یہ نکاح کیا کرتا ہے؟ نکاح تمہاری نگاہ کو نیچے کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر طاقت نہیں ہے نا تو روزے رکھا کرو۔ روزہ رکھنے سے یہ جو ہماری نگاہیں بھٹکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں لے آتا ہے۔ وہ شہوتی خیالات جو ہیں جنسی تسکین پہنچانے کے لیے ہمارے دین کا سیٹ اپ جو خراب ہو جاتا ہے وہ سارا روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑا ہی آسان سا رستہ ہمیں دیا ہے جس کو ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے۔ فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال کہ نکاح تو میری یہ سنت ہے۔ تو نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا۔ قرض ہم لیتے ہیں، برادریوں میں ہم کو نہیں دیتا تو ہم پھر ہمسائے نہیں چھوڑتے، دوستوں کو نہیں چھوڑتے، قرض لیتے ہیں، بینکوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، وہاں سے بھی جواب مل جاتا ہے قبلہ اسی گاؤں میں ہو رہا ہے، اسی گاؤں میں۔ ابھی چند دن پہلے اتنے پریشان ہیں وہ، اتنے پریشان۔ میں نے کہا یار کیوں نہ تم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر یہ کر لیتے، یقین جانے دل کو بھی خوشی ہونی تھی تو میرے محبوب کو ادھر مدینہ منورہ میں بڑی خوشی ہونی تھی کہ میرا امتی میری سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو چاہے جائے کہ ہمارا معاشرتی نظام ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن ایسے نظام میں یہ انتظام ہونا یہ بہت ہی باعث برکت کی علامت ہے۔ تو یہ کوشش کی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوشش نہیں، ہونا ہی ایسے ہی چاہیے۔ دیکھیں نکاح جو ہے یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت پہ عمل کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نبی جیسا لباس پہنیں گے عبادت کے زمرے میں آئے گا، نبی جیسی چال چلیں گے عبادت کے زمرے میں آئے گا، نبی جیسی آنکھ اٹھائیں گے تو یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، نبی جیسا قیام کریں گے عبادت کے زمرے، یہ سارے کا سارا عبادت میں آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس نکاح کو جس کو ہم نے اپنے معاشرے کے پاؤں کے نیچے ایسے مسل کے رکھ دیا ہے، تو ہم آج سے جتنے موجود ہیں کم از کم آپ اپنی فیملی میں اپنے بھائی سے اپنے دوست سے شروعات کریں، اپنے جسم سے آپ اس کی ابتدا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ امام بخاری کی ایک اور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو امام مسلم نے بھی روایت متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عموماً نکاح جو ہے وہ 4 وجوہات پر کیا جاتا ہے۔ یا تو عورت کے مال کی وجہ سے، لی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے پاس مال چوکھا ہے، زیادہ لنگر ہے اس کے پاس، تو اکثر یہ اس کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اس میں یہودیت والے پڑے ہوئے ہیں، یہودی جو ہے وہ دولت پرست ہیں، وہ اس کے پجاری ہیں، دولت اکٹھا کرنا ان کا کام ہے، تو اس طرف وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا حسب کو دیکھنا ہے، حسب نسب کیا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرتی نظام یہی ہے، اور بھائی دیکھنا یہ ہے کہ حسب نسب کیسا ہے لڑکے والوں کا، یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا نظام کیسا، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیسا ہے، برادری کیسا، اس کا وٹ وڈیروں وہ تعلق کیسا ہے، یہ ہے اس کا حسب نسب ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے لحسنہا، اس کے حسن، یہ ہے عیسائی، اس کے شدائی، یہ حسن پرست ہیں۔ تو فرمایا کہ تیسری وجہ لحسنہا، اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کرنا ہے۔ فرمایا کہ چوتھی وجہ جو ہے لدینہا، اور اے میرے امتیوں تم اس کے دین کی وجہ سے اسے طلب کرو، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے، غلام مصطفیٰ کے لیے، غلام رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کم از کم یہ تو دیکھے نا کہ وہ دینداری کو تو دیکھے، ہم دولت بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے چاہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے اس کی، ہم دولت کا بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم حسن کو بھی دیکھتے کہ انگوٹھی بنائی جاتی ہے، اور یہ ہم نے فرض عین بنا دیا۔ میرے بزرگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے گا، معافی کا تو در کھلا ہوا ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی کا انتخاب کیا جاتا ہے مرد کے لیے، جبکہ یہ تو حرام ہے سونا بندے کے لیے، وہ نہیں پہن سکتا، جو مرضی کر لے سونا نہیں پہن سکتا۔ 7.5 ماہ سے غالباً اتنی ہے، جیسے کم تھوڑی سی یہ چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ اگر اتنا ہی حسن آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھا نگینہ لے لیں، خوبصورت لے لیں، زمرد لے لیں، وہ نیلم نکلا ہے، کوئی آپ عقیق لے لیں، مجبوری نہیں ہے، یہ برادری میں نہ کٹ جائے گا، خاندان والوں میں عزت نہیں رہے گی اگر ہم نہیں پہنیں گے، کمال نہیں ہو گیا۔ اور جس کی بارگاہ میں جا کے پیش ہوگے تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دو گے؟ اگر چہرہ پھیر لیا نا، چہرہ میرے کریمہ کا نے فرمایا ویل، عائشہ صدیقہ سے آپ فرمائے ویل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، دنیا جہاں کی شفا جو ہے اس قرآن میں رکھ دی گئی ہے، اس ذکر میں رکھ دی گئی ہے۔
لی, قرآن سے چہرہ پھیر لیا, میرے ذکر سے منہ پھیر لیا, تو میں کیا کہتا ہوں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. تو کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ تو کہتا ہے جس نے ذکر سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ ہو گئی. تو ذہن میں خیال تو آئے گا نا, یہ بڑے دولت مند گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں یا ان کی, تو اس میں علماء مفسرین جو ہیں ان سب کا اس پہ اجماع بھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اس تنگی سے مراد ایک تو دنیا کی تنگی, قبر کی زندگی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی دینے کو تیار ہیں, لیکن ایسی ایسی راتیں گزرتی ہیں کہ ساری ساری رات بے حیا ننگے گانے دیکھے جاتے ہیں, ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں, ہمارے سامنے سے چلتے ہیں. لوگ بزرگ آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. جب وہ اندھا ہو کے اٹھے گا نا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ مالک, قال ربی لم حشرتنی اعمی, تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے؟ میرے پاس تو بڑا مال و دولت تھا, لنگر بڑا تھا, میرے پاس سب کچھ تھا, آنکھیں بڑی بڑی موٹی موٹی تھی میری, ان آنکھوں سے میں نے بڑے بڑے حسن والوں کو تکا ہے, بڑے بڑے حسن والوں کو میں نے داغدار کیا ہے, یہ میری آنکھیں اندھی نہیں ہو سکتی. اللہ فرمائے گا ہاں ہاں, قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا, تیرے پاس ہمارا ذکر آیا تھا, ہماری آیتیں آئی تھی, تو نے اس سے روگردانی کی, فنسیتہا, تو اس کو بلا دیا, اسے پس پش ڈال دیا. چند لمحوں کے لیے تم نے یاد رکھا, چند لمحے آتے ہیں نا ہمارے گھروں میں, یہ چند لمحے گزرتے ہیں جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, بدیا کرتے ہیں, گھر سے ہم اسے ٹوکتے ہیں, نکالتے ہیں, اس کے سر پہ قرآن کو کھڑا کر, اچھی بات ہے, میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا, جب یہ صاف ہو جائے نا, بندہ مومن یہاں پہ بیٹھ کے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے نا, تو پتہ کوئی نہیں ہے رات کی کس لمحے میں مدینے والے کی آواز بھی آ سکتی ہے. اور لبیک یا امت فرماتا ہے, قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. اللہ فرماتا ہے آج تیرا حشر یہ ہوگا کہ آج تجھے بھی یاد نہیں رکھا جائے گا. وہ بندہ جو بڑے بڑے میلوں میں جاتا تھا, بڑی بڑی مجلسیں کیا کرتا تھا, اور وہ سٹیج کی زینت بنا کرتا تھا, سارے اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے, اس کے لٹھے پہ وہ کروٹ جسے کہتے ہیں بل نہیں پڑتا تھا, اتنی اس میں وجاہت تھی, خوبصورتی تھی, سب کچھ تھا. لیکن مالک فرمائے گا کہ چل, تو نے میرے ذکر کو پس پش ڈالا, تو نے میرے ذکر کو بلا دیا, آج تیرا بھی کوئی نام لینے والا یہاں پہ نہیں ہوگا. آج ہم بھی تجھے بلا رہے ہیں, تجھے ایسا ہم بلائیں گے, تجھے ایسا کرتے کہ جیسے خزاں رسیدہ پتا زمین پہ گر جاتا اور کوڑے دان میں اسے پھینک کے جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے, گویا کہ تیرا حال ہی ہو جائے گا. تو جو دنیا میں, یہ قبلہ قاری صاحب ذرا اپنا دفاع کیجئے گا, ایک رسم آئے گی, گوٹے والے کپڑے کے ساتھ ہم کو ڈھانپ دیا جائے گا. میں بھی ڈھانپا گیا تھا, بڑی مشکل سے جان چھڑوائی تھی, ڈھانپ دیا جائے گا. کیوں جی, یہ رسم ہے. اور بھئی اس گوٹے والے کپڑے کی جگہ کے اگر ہم بیٹھ کے درس قرآن کر لیں جیسے ہو رہا ہے, یہ بندوں کے لیے نہیں ہے, یہ ساری زینتیں تو عورتوں کے لیے ہے. وہ کپڑا اور ریشم سارا مردوں پر تو حرام ہے, اس کے اوپر تان دیا جاتا ہے, پھر وہ رسم چلتی ہے. اچھا پھر نکاح ہوتا ہے, نکاح ہو گیا, وہاں پہ حق مہر کا معاملہ چلتا ہے. اچھا حق مہر کے معاملے میں معاملہ یہ ہے, یہ مسئلہ سمجھ میں, علامہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, تو بندہ نہ چیز آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی حق مہر کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ او بھائی جو شرعی طور پر ہے 32 روپئے 10 آنے, یہ بڑا یاد ہے, 32 روپئے 10 آنے, یہ نہیں بھولیا. رات جڑے کھیکن کیتے وہ تو جڑا وہ آن لگیا رستے تے بچے تے تباہی حال وہ 1000 روپئے سٹ دے, تو جدو حق مہر دی واری ہے, وہ شرعی حق مہر اصل میں ہے بندے کی حیثیت کے مطابق, بندے کے جو اس کا مال و زر ہے, جو کمائی ہے, اس اعتبار سے, اور خوش دلی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے جو ہے نا کرنا ہے تو یہ ہو گیا. اچھا بات یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ایسا, وہ جی نکاح رشتہ دار کی فیس وہ دے دی گئی, تو جب نکاح پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے نا جی, جب انہوں نے کہا کہ جی آپ وکیل ہو جائیں اور نکاح پڑھا دیں آپ بیٹھ کے ہماری بچی کا, تو بچے کی طرف سے ہو گئے, جی وہ حق مہر تو دیجیے, کتنا حق مہر باندھا گیا, وہ تو ہم نے دے نہیں دیا آپ کو, وہ تو ہم نے دے دیا تھا. بھی کیا دیا تھا, جو لکھا ہے آپ نے رشتہ دار کی فیس جو ہے وہ ساری وہ حق مہر اسی سے کاٹے, بس یہی ہوتا ہے, باقی ہم کر لیں گے. اور کمال نہیں ہو گیا اس کے مل کے خدا ہے, یہ کیا یار اس میں, یہ اس کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا. یاد رکھیں, اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, اگر بچی چاہتی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ بالغ عاقل ہے, وہ چاہے تو ڈیمانڈ کر سکتی ہے, 5 لاکھ بھی مانگے تو دینا پڑے گا, دینا پڑے گا آپ کو. ہاں اگر اس کے والد ہیں, اس کے جو وکیل ہیں, اس کے اگر وہ ان کے ساتھ وہ کر لے, کمپرومائز ہو جائے تو ٹھیک ہے, معاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بچے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک اور بہت بڑی ہمارے اندر ایک یعنی کہ خرابی ہے کہ اس کو کہنا بیٹا واپس کر دو, واپس کر دو, واپس کر دو. میں نے بہت ساروں کے واپس کیے
नहीं रहेगी खानदान में ना, वो क्या फायदा हुआ उसको? उसकी मर्जी है, चाहे तो अपने वो मियाँ को वापस करे ना करे। यार ये उस बेचारी ने लिया ही क्या है, लेकर क्या जा रही है अपने घर से? मियाँ ने उसको दिया ही क्या है? सारा कुछ तो माँ बाप दे रहे हैं, वो लाखों का जेवर बना के दे रहे हैं, लाखों का सामान बना के दे रहे हैं। उसके रसूल की मर्जी है कि उन्होंने उसके लिए ये रखा हुआ है, चाहे तो माफ कर दे, ठीक है, सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद निकाह हो गया। अब निकाह करके हम आते हैं तो हमारे दरवाजों के साइडों पे एक काम किया जाता है, अल्लाह अकबर। असल में हमारा कसूर ये है कि हम जैन मुसलमान नहीं हैं, क्या था, लेकिन रहते इकट्ठे थे, हम सारा काम इकट्ठा करते थे। इधर कमालपुर में हमारी रहायश होती थी, यहाँ सब हिंदू सारे इकट्ठे होते थे, इकट्ठे काम करते थे। उनमें यह रस्म होती थी कि वो तेल वो गिराते थे, उनका तेल चुहाना, उससे बगैर अंदर नहीं जाने देना। फिर अम्मा जी एक काम और करती हैं, एक लोटा ले लेती हैं और सर के ऊपर से वो घुमाती हैं। कमाल हो गया यार, ये कहाँ से रस्म आ गए? इस पर हमने अपनी जान की बाजी लगा देनी है। फिर वो 40 किलो 35 किलो बेद यार, जितनी वो वेदी कहते हैं ना उसको, अगरचे उसका इशारे मिलते हैं, करें आप, छुआरे खिलाने चाहिए, लेकिन इसे बांधना नहीं चाहिए। एक पर कुछ दिन पहले एक ऐसा निकाह भी गुजरा है, उन्होंने कहा कि यार कारी साहब बात यह है कि इनसे आपने इतने पैसे लेने, मैंने कहा मामला क्या? कहना यार थोड़ी तूड़ कर दी, मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा कि 2 मुंह भरवे थैले जड़े ना बेदर लै गए होने, 8,500 रुपये का लग गया उन्होंने। मैं कहा यार एक नहीं चले, कहना ये 2 भरवे मुंह लैके आने थे, कुछ डिमांड कर बैठे थे। मैं कहा ना तुम करते ना वो करते, तो बड़ी सादगी से अगर कर लेते तो क्या ये अच्छी बात थी। ये सारी रसूमात हिंदुओं से आई हैं। अब देखना ये है कि हम किसको राजी कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर रहे हैं या हिंदुओं की रसूमात की वजह से हिंदुओं को राजी कर रहे हैं? हमें हिंदुओं को कोई, हमें उनसे लेना देना नहीं। यही जो वजूहात है कि आज एक तहरीक उठी है, वो अपना जिस्म अपनी मर्जी वाली, वो आज हमारे बच्चों को भी खराब करेगी, हमारे जवानों को भी वो खराब कर रहे हैं। बड़ी 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 हिम्मत की बात है, अल्लाह ताला हमारे उलमा किराम को लंबी जिंदगियां दे, जिन्होंने कदम उठाया और उसका उनका मुंह बंद किया है। ये वजूहात क्या है? वो रसूमात हमारे अंदर इतनी घुस गई है कि हमने इसके, अच्छा मूवी बनती है जी किस लिए? ये याद के लिए कि यादगार एक रह जाए, तो ये सिस्टम हो जाए। अच्छा आप देखिए कारी साहब, ये मैं इस मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो दूसरी बनाई जाती है अब कि इसको हमने अपनी बेटी बनाया, ये हमारी बेटी है, वो बड़े खुश होकर रिश्ता देते हैं, यार हमारे घर से जाएगी, हमें पता ही नहीं ये बंदे कौन है। वो बेटी जिसके आंचल से हम कपड़े को सरकने नहीं देते, मैली आंख किसी कोई उठे इससे उसकी आंखों निकाल देते हैं, हमारी बेटी को अपनी बेटी बना के वो कहते हैं ठीक है भाई हम अपनी बेटी देने को होते हैं। लेकिन शरीयत में गैर महरम जो है वो ऐसे औरत का ना तो घूंघट उठा सकता है। फिर कमाल की बातें देखें, वे बहनें कहती हैं, अम्मा कहती है, अब्बा भी बैठा होता है, सहेलियां भी बैठी होती हैं। देखिए मेरी बेटी का जो जी मैंने ये इसके कांटे जो है ना, ये कांटों को फोकस करो, फोकस का मतलब इसको करीब से लेकर आओ और इनके सारे डिजाइन इसको अंदर लेकर आओ। अब जो मूवी बनाने वाला हमें तो बताते हैं हम करते क्या है, हमें वो बताते हैं, अपने वो दुखड़े रोते हैं हमसे कि हमारे साथ ये होता है। मैंने कहा काम छोड़ दो, हमारा रोजगार नहीं है। कोई बताते हैं कि ये मामले होते हैं, कहते हैं मूवी हमने उस कांटे के नहीं बनानी होती, कांटे के साथ एक कान होता है, कान के साथ गर्दन होती है, गर्दन के साथ उसके रुखसार होते हैं, हमारा सारा फोकस उस औरत के रुखसारों पर होता है। आप हुन्ना लिबासुल्लकुम व तुम लिबासुल्लाहुन्ना, सूरह अल-बक़रा अल्लाह फरमाता है तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका पर्दा हो, वो तुम्हारा पर्दा है। उस पर्दे को सिर्फ मर्द उठाएगा और मर्द के पर्दे को सिर्फ औरत उठाएगी। औरत घर में है, मर्द बाहर गया, वो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। औरत बाहर जा रही है, मर्द के जिम्मे पे है कि औरत की तरफ कोई मेरी आंख उठाकर ना देखे। कमाल हो गया, पता नहीं वो खुद करवाता है या चाहता है, और कहते नहीं नहीं ये बरादरी की बात है। सीढ़ी बन गई, उसके सारे अवार्ड इजाफिया जो है ज़ाहिर कर दिए गए, पाँव की जो पायजेब है उसके भी फोकस किया गया, उसकी चूड़ियों को भी फोकस किया गया, यहाँ तक कि गले के हाथ को फोकस किया जाता है। आजकल जो कपड़े पहने जाते हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज है ना, वहां से क्या क्या वो फोकस करते हैं, क्या क्या करीब से लेकर आते हैं। अब वो इनका मुदावा किया जाए, इनसे बचा जाए। सीढ़ी तकसीम होगी कारी साहब, आज तो इसका दौर है ना, इसका अभी इसके सर से मारे तो आपको लाखों सेरेमोनियां, ये क्या कहते हैं, शादी की जो तकरीबात जो हैं ये लाखों के हिसाब से आपके सामने आ जाएंगी। वो बेटियां जिनकी इज्जतें पहले मूवी में हो जाती है उसकी तरफ देखेगा कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा कि वकदालिकल यौम तुनसा, आज ये मामला होगा कि तुझे भी आज रुसवा कर दिया गया, आज तुझे भी बुला दिया गया है। ये ना हो कि हमारी मजलिसें बेकार चली जाए। ये लगविया सीढ़ी बिकती बिकती पता नहीं कहाँ चली जाती है, इन मोबाइलों में आज वो सीढ़ियाँ चल रही हैं। वही बेटी हमारी भी बेटी है,
वो किसी की बेटी हम उसको बेटी बना के लाते हैं। मेरी बातें कड़वी भी होंगी, किसी को लगे कोई बात नहीं यार, माफ़ कर देना, अल्लाह ताला आपका भला करे। असल जो हमारा मुद्दा यही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे करीम आका की ज़ात को समझिए। आपकी ज़ात को समझने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, लेकिन आपके ज़ात के लिए मिसाल जो है देना बिल्कुल मेरे नज़दीक जायज़ नहीं, लेकिन समझाना मकसूद है। कुरान ने तो मक्खी की मिसालें दी हुई हैं। तो मिसाल ये है कि पंखा आपने चलता हुआ देखा है कभी? ऐसे चलता है। अच्छा, पंखे को छोड़ें, चक्की आजकल घरों में आज भी मिल जाएगी, 2 पार्टों वाली चक्की होती है, उसके दरमियान एक किल्ली होती है, आपको ज्यादा पता होगा, आप ये काम जानते हैं। 2 पत्थर होते हैं गोल गोल, ठीक है, उसके दरमियान एक किल्ली होती है। अच्छा, उस किल्ली को कहते हैं महवर मरकज। उस किल्ली के जिसके साथ उसको व्यवस्थ किया जाता है, लकड़ी होती है, उसमें ऐसे सराख होता है और उसके पीसते चले जाते हैं। लेकिन कुछ दाने ऐसे भी होते हैं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा करके देखा मैंने इसको, कि जो दाना उस किल्ली के साथ किबला रह जाता है ना, वो सारा दिन आप चक्की को चलाते रहे, सारा दिन चलाते रहे, आप जितना मर्जी माशरती शक्तियां आपके ऊपर आ जाए, जितने मर्जी लोग यलगार कर ले, लेकिन जो कभी उसको नुकसान नहीं होगा। नुकसान ये है कि हमने उसवा हसना को छोड़ दिया, हमने मगरिब को अपना मॉडल बना लिया। मॉडल तो हमें सहाबा किराम की जिंदगी को बनाना चाहिए था ना, औलिया किराम की जिंदगी को बनाना चाहिए था ना। 11वीं तो हमें याद है, 12वीं याद है, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो सारे के सारे भुला दिए। वो तो सवाब तो हमने ले लिया, कुरान भी सवाब के लिए मिलता है। अच्छा, जब ये होते हैं ना मामले, बात खत्म करना चाहता हूँ, लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, मेरा मौजूद किबला और था, फिर मैंने सोचा कि चलो ये ज़रूरी बात है। तो मामला ये है कि बात का ऐसा भी होता है कि बरादरी वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मामी इकट्ठी हो गए, दादे इकट्ठे हो गए, नान का खानदान इकट्ठा हो गया, और ना जी ना मौलवी साहब ने ये काम नहीं कर देना, बात ठीक है मौलवी साहब देख लिए थे, थाड़ी मर्जी चलनी है। अच्छा, अगर उसने कर भी लिया तो खुसूसन मस्तूरात में से ये इतराज़ होता है, ऐसे लगता है जैसे मर्ग हो गई है, दरसे कुरान हो रहा है, महफिल मिलाद, ये आवाज़ें आती हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे लगता है जैसे मरगा ऐसी फौतगी देकर आ गए। हम साहिब भी यही कहते हैं, पड़ोसने भी यही कहती हैं, पड़ोसने के दोस्त भी यही कहते हैं, लगता है यार असी कितना फौतगी दे आ गए हैं। कमाल नहीं होगी तेरी सोच पे। अल्लाह तो कह रहा है कि हमने ये कुरान नाजिल किया, कुरान मा हुआ चाहिए ना। वो खतून जन्नत के बाबा को देख ले, हैं, कोई भाई है तो भाई के हिसाब से देख ले, कोई सिपा सलार है सिपा सलार के एतबार से देख ले, कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो उस बात को देख ले, उस बेटी को देख ले वो क्या डिमांड कर रही है। तो हमने इसको छोड़ा जिसकी वजह से हमारे लिए हर तरफ पसपाई हुई है, हमें हर तरफ दिन गुजर रहे हैं, ये अभी चंद दिन गुजरे हैं, ये मामले हो रहे हैं। इन दिनों में इस तरह की महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से इस नए बनने वाले जोड़े के घरों में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनके दामन को हमेशा 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 शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से महफूज रखे। और अल्लाह ताला इनको जो निकाह कर रहे हैं ये बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए करने की तौफीक अता फरमाए। व मालिया इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम, मेरा ख्याल होगा। बना फज़े रब से आज ताहिर का तेरी तोला बना आबादी और बे मुस्तफा से पैगो से वरा पहरे इमाम अहमद रज़ा ये तोला बना ये सेहरा सजा ये तोला बना ये सेहरा सजा ये तोला बना ये सेहरा सजा ये। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें ताहिरा बना ये तोला बना तो सदा रखना सलामत इन्हें का जोड़ा या खुदा तो सदा रखना सलाम हो आपस रबुल ओला ये दोला बना ये सेहरा सजा ये दोला बना ये सेहरा सजा ये दोला बना ये सेहरा। प्यारा प्यारा है ये दोला मुस्कुराता है ये दोला बड़ा प्यारा है ये दोला प्यारा प्यारा है ये दोला आज फजले रब से ताहिर का तेरी दोला बना ये सेहरा सजा ये दोला बना ये सेहरा सजा। मीठे मीठे हो मदीने के
عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک راہ کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یہ دولہ بنا یہ صحرا سید دولہ بنا یہ صحرا سجا یہ دولہ بنا یہ صحرا سجا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں طاہر قادری تمہیں طاہر قادری مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آج فضل رب سے طاہر قادری دولہ بنا یہ صحرا سجا یہ دولہ بنا پیارا یہ دولہ پیارا پیارا دولہ ہے بنا اتاری دولہ ہے بنا قادری دولہ ہے بنا قادری دولہ ہے بنا قادری دولہ ہے بنا اتاری دولہ ہے بنا اتاری دولہ ہے بنا آج فضل بار بار یا الہی دے سعادت حجی کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حجی کی ان کو بار 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 ان کو دکھا میٹھے محمد کا پیار بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار یہ دولہ بنا یہ صحرا سجا یہ دولہ بنا یہ صحرا سجا آخر پہ امیر علیہ بڑی پیاری دعا دے رہے اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمریں کرے یہ حج بھی کرے عمرے بھی کرے مکہ بھی دیکھیں مدینہ شریف بھی دیکھیں اللہ پاک ان کی لمبی عمریں کرے اور آخر میں اور اسی طرح یہ میاں بیوی جس طرح دنیا میں اکٹھے رہے جنت میں بھی اللہ پاک ان کو اکٹھا رکھے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی صحرا سجا یہ دولہ بنا یہ صحرا سجا کتنا پیارا ہے یہ دول پیارا پیارا ہے یہ دول کتنا پیارا ہے یہ دول پیارا پیارا ہے یہ دول مسکراتا ہے یہ دول مسکراتا ہے یہ دول پیارا پیارا ہے یہ دول پیارا پیارا ہے یہ دول پیارا پیارا ہے یہ دول اتاری دولہ ہے بنا 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 قدری دولہ ہے بنا مسکراتا ہے یہ دولہ مسکراتا ہے یہ دولہ مسکراتا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ سونا سونا ہے یہ دولہ میٹھا میٹھا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ میٹھا میٹھا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ سونا سونا ہے یہ دولہ سونا سونا ہے یہ دولہ پیارا پیارا ہے یہ دولہ آج فضل رب سے طاہر قادری دولہ بنا یہ صحرا سجا یہ صحرا بنا یہ صحرا سجا یہ دولہ بنا یہ صحرا سجا طاہر قادری دیکھو دولہ ہے بنا سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع کو سلام شمع خامِ ہدایت پہ
سے سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دعا کریں گے. دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے اور ساتھ مدنی انعامات سے بھی آپ کو نوازا جائے گا. تمام